اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ 1 بوڑھا زانی، 2 جھوٹی تقریر کرنے والا، 3 تکبر کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور دوزخ میں ایک کنواں زانیوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اس کا نام حاوی ہے۔ اس سے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصے میں ڈالا جائے تو وہ اس سے جل جائیں۔ زمین قبر ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے زمین و آسمان میں بشمول جن و انس جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز کو قوت سماعت اور قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اپنی زبان میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا کی، جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر بھی ادا کرتی ہیں، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار بھی کرتی ہیں۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ایسی آوازوں کو جن و انس سے پوشیدہ رکھا ہے۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجئے، زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی غمی کو محسوس بھی کرتی ہے، اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 موقع ایسے ہیں جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب ناحق کسی کا خون بہایا جاتا ہے، مقتول کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، ذرا صبر کر، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب زانی زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے، پانی کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو زمین زور قطار رونے لگتی ہے اور کہتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ اسے میں نگل لوں۔ آواز آتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ زنا کاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور پستی کی علامت ہے۔ اس کا مرتکب وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر، آیات قرآنیہ اور احادیث نبوت کا پاس نہ ہو، اپنوں اور غیروں میں اپنی ذلت اور رسوائی کا اندیشہ نہ ہو، اور وہ نہایت ہی بے شرم جس کی انسانیت حیوانیت سے مغلوب ہو چکی ہو۔ قرآن کریم نے زنا تو کیا اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا۔ بدکاری کے پاس نہ جاؤ۔ جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو، یعنی زنا کرایا گیا اور اسے اولاد ہوئی، تو اسے اللہ عز و جل کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہ کرے گا۔ جس قوم میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ عز و جل کے عذاب کو حلال کر لیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آسمان اور 7 زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا سے کچھ باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، 3 دنیا میں، 3 آخرت میں۔ دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اس لیے اس کے رزق میں کمی آئے گی اور عمر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب میں سختی دیکھے گا، عرصہ دراز تک دولت میں رہے گا، بشرط یہ کہ ایماندار ہو،
ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دیے جاتے ہیں، ان سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں اور وہ عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ زنا ایک خوار کام ہے جو انسان کو برکتدار بناتا ہے۔ مولانا رومی۔ زنا ایک روشنی کی طرح ہے جو دلوں کو بجلی کی طرح چلاتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال۔ زنا ایک نامناسب رشتہ ہے جو کسی کے لیے بھی مستحسن نہیں ہو سکتا۔ میر تقی میر۔ زنا ایک خطا ہے جو جسم اور روح کو دونوں تباہ کرتی ہے۔ محسن نقوی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ بے شک زنا قرض ہے، اگر تم نے اسے لیا تو ادائیگی تمہارے گھر سے ہی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، زانی قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے آگ کی طرح بھڑک رہے ہوں گے۔ وہ اپنی بدبودار شرم گاہوں کی وجہ سے مخلوق میں پہچانے جائیں گے۔ ان کی شرم گاہیں بدبودار ہوں گی، ان کو منہ کے بل جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو حضرت مالک علیہ السلام ان کو آگ کی ایسی قمیص پہنائیں گے کہ اگر ان کو اونچے اور مضبوط پہاڑ کی چوٹی پر لمحہ بھر کے لیے رکھ دیا جائے تو وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ پھر حضرت مالک علیہ السلام فرمائیں گے، اے عذاب کے فرشتوں، ان زانیوں کی آنکھوں کو آگ کی سلائیوں سے داغ دو کیونکہ یہ حرام دیکھتے تھے، ان کے ہاتھوں کو آگ کی زنجیروں سے جکڑا دو کیونکہ یہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے، ان کے پاؤں کو آگ کی بیڑیوں سے باندھ دو کیونکہ یہ حرام کی طرف چلتے تھے۔ عذاب کے فرشتے کہیں گے، ہاں ہاں ضرور، تو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، ان کی آنکھیں آگ کی سلائیوں سے داغ دیں گے تو وہ چیخ و پکار کرتے ہوئے فریاد کریں گے، اے عذاب کے فرشتوں، ہم پر رحم کرو، ایک لمحہ کے لیے تم ہم سے عذاب ختم کر دو۔ فرشتے کہیں گے، ہم تم پر کیسے رحم کریں جبکہ رب العالمین تمہارا جبار تم پر غضب فرماتا ہے۔